لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بعد الحمد و ثنا درود بحضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حامی بے کسان جر تابان تتمہ دوران سرور دو جہان حضرت محمد آپ دی بارگاہ درود ہدیہ نیرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ سارے ہمیں حق تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی یہ تقریب عرس مبارک ولی کامل صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ دے عرس دے نام دے منعقد ہے دعا ہے اللہ سارے بزرگاں دے فیض مستفید فرمائے۔ کچھ لوگ دنیا تے ایسے ہوتے ہیں جڑے آ جان تر جان تے انہاں دے آن جان نال دنیا نوں فرق پوندا کوئی فرق نہیں پوندا بھی وہ آ گئے نے وہ ٹر گئے نے وہ پیدا ہوئے نے مر گئے نے انہاں دی موت دا انہاں دے پیدا ہون دا دنیا نوں کوئی ایڈا خاص فرق پوندا۔ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے پیدا تو ہوندے نے تو دنیا نو کوئی نہیں پتا ہوتا بھی کی شے پیدا ہوئی لیکن جدو دنیا تے رہ کے دنیا تو جاندے نے او تو پتا لگتا ہے کہ کڈی وڈی شے دنیا تو ٹر گئی۔ کچھ بندے ہر بندے جے خوبی نہیں ہوندی بھی وہ پیدا ہوئے تے وہ پھر مر جائے تے بندیاں نو فرق پیا تو قبلہ سید منظور حسین شاہ صاحب ساڈے نانا جان انہاں لوگاں وچوں سن جنہاں دے جان نال بڑیاں بندیاں نو فرق پیا۔ ساڑھے رنگے کئی ایسے جڑی انہاں دی آغوش محبت اچھ لکھتے ہوندے ہیں جڑے انہاں کو محبت لیندے ہوندے ہیں انہاں تو پیار لیندے ہوندے ہیں جدو زمانہ ستاوے آتے انہاں دی گود جا کے چھپدے ہوندے ہیں تو وہ بڑے لوگ انہاں تو محروم ہوندے ہیں۔ کئی ایسے سن جڑے اپنے گھر دے دکھ اور درد اپنے گلیاں نو نہ سنا سکتے لیکن قبلہ آئی صاحب کو آ کے سنا دے ہوندے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا ہوتے اللہ دی خاص نعمت ہوتے ہیں۔ اسی آج ہر سال اتھے بے کے اللہ دی اس نعمت اس بزرگ نو یاد کرنے ہیں اور گل کرنے ہیں کہ یارو جو زندگی گزارنی ہوئے تے جو دنیا تے ران دا چاج سکھنا ہوئے تے اس بندے تو سکھو جو جینا ہوئے تے جینا چاہیے۔ تھوان انجدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ بڑا پریشان ہوئے تو تھوڑے کندھے تے سر رکھ کے رو سکتے۔ ہن انجدہ ہونا چاہیے کہ تسی مر جاؤ تے بندے آکھن یار آج وہ ہوندہ نا تے میں اپنا دکھ ساجھا کر لینا انجدے بڑھ جاؤ جوے دے وہ درویش سن۔ اور اسی تا کئی بار سارے رشتے موجود ہیں ساڑے والد صاحب چچا جان والدہ باقی بھی سارے رشتے موجود ہیں لیکن محبت بھرے لمحات ہن بھی یاد آ جاندے نے جدو دل بڑا اداس ہو سمجھ آ رہی ہے۔ وہ ایک شیئر میں ذرا کراں گا کمپیر ذرا شاید خان کو تھوڑی سمجھ آ جائے۔ محبت کا فصیح ہو زمانہ یاد آتا ہے پرائے جب ستاتے ہیں وہ اپنا یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر کریم۔ پرائے جب ستاتے ہیں وہ اپنا یاد آتا ہے۔ کوئی انج دے بندے میں گھٹ بیٹھے جنہاں کو بے کے تے دکھ دسن دی بھی کدی لوڑ نہیں پوندی تو سینے لگی ایک باری دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سمجھو ہے کہ کوئی نہ لیکن دوستو عزیزان منگل نو ذرا مختصر کر کے گل مکاواں گا بھائی کچھ یار چنگے ہوندے نے کچھ یار دلاں دا آسرا ہوندے نے کچھ یار دلاں دا سہارا ہوندے کچھ دل دا قرار ہوندے نے کچھ لوگ دنیا تو ٹر جان
بندہ زندہ تے رہندا ہے پر جین دے طریقے بدل جاندے مڑ یاد آندے لیکن گل ہر بندے نو سمجھ نہیں آ سکتی بیلیا کیونکہ دکھیے دی گل دکھی آ جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہ دے موت نے مارے تے روندے تک قبراں ہر مانے میں گل سمجھ نہیں آتی کہ جنہ دے سجن جدا ہوں پتہ لگتا تو ایک حیرانگی والی گل ہے کہ میں ہن آ کے پتہ لگتا ہے کدی کدی بھی وہ ساڈا نانا نہ ساڈا بیٹی ہے لیکن بندیاں دا بعد پتہ لگتا ہے کہ یار یہ میرا رشتہ نہ ہے بیٹی ہے تو اللہ سارے جنہ دے بیلی ہون اللہ انہاں سلامت تے جڑے ساڈے کول دور دور گئے جیسا کہ بلائی صاحب باقی سارے تے او پھر بس ایک پیار دی محبت دی گل یاد ہی آندی ہے باقی تقریر تا پھر پیر صاحب آندے پھر کرن گے انشاءاللہ تو ایک میں دو چار گلاں کر کے تو وہ بندے پھر بڑے یاد آتے جنہوں نے دل لگ گیا ہوا انہوں نے پیار ہوا میں ساڈے پنڈ دے کئی لوگ نے بابے انہاں کول میں راتی کدی دوواں ڈیرے جی اگے پیچھے تو میں انہاں کول پوچھاں میں یار سناؤ کی حال ہے کیویں مڑ تہاڈے دن گزرتے ہیں تو انہاں دے گزردیاں دناں وچ کسے نہ کسے پیار والی تھاں تے حاجی صاحب ضرور ہوندے یعنی ذکر کردیاں چنگی تھاں جتھے آوے جتھے دکھ کی گل آوے کوئی جتھے پیار کی گل آوے اوتھے او بندہ ضرور ہوندا سمجھ آ رہی تے وہ ایسی زندگی ہر بندہ نہیں گزار سکتا ایسے لوگ ہی ہوتے جنہاں دے بارے اللہ فرماندا ہے وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایہو جے بندے جڑے اللہ دے سچے بندے ہوندے انہاں دے نال انہاں دے خلوص انہاں دے پیار انہاں دی محبت انہاں دی گلاں وچ ملاوٹ نہیں ہوندی وہ سچے بندے ہوندے وہ ہر کسی نال محبت اس وجہ تے نہیں کرتے کہ اے کوئی من مفاد آوے دا وہ محبت اس تو کردے نہیں کہ اللہ دے بندے اج سان کوئی مجبوری کوئی نہیں ایتھے بان دی لیکن ایک سان وہ محبت جڑی انہاں سان دتی آئی جڑی واسطے اسی ایتھے آ گئے تو ہر بندہ اپنی زندگی نو ایسے بزرگاں اللہ کیوں فرمایا کہ نال ہو جو دی وجہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہاں دے نال ہو اور سکھو کہ جویں یہ زندگی گزاردے نے تسی بھی اپنی زندگیاں نو انج گزارو حالانکہ ساڈا مقصد یہی ہوتا ہے جتھے دا لگ جائے دا لا لے سمجھ آ رہی کہ نہیں تو یہ بزرگ ایسے سن جنہاں ہر کسی دا دل نہیں دکھایا بلکہ محبت دیتی ہے محبت بڑھتی اللہ ایسے بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھے اور اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے جنہاں کو بندہ دکھ سنا سکے اور میں اللہ تھانوں بھی ایک راز دی گل تے دسنا پھر گل مکانا میں ہوں بھی کدی پریشان ہوا تو میں اتھوں ٹرنا پھر میں منہ قبرستان آ کرنا میں پھر آنا قبلہ دی مزار دے کول کھلو کے پھر میں دعا کرنا پھر میں جھٹ کے گلاں کرنا واللہ العظیم اے قبرستان دی سڑک پار کرن تو پہلا میرے دل میں سکون آیا تو یارو تو دنیا تے بھی محبت کرتے ہیں دنیا تو ٹر گئے مڑ بھی ساڈے دلاں نوں سکون دے سمجھ آ رہی ہے اور ایسے بندے ہوندے مرد مومن ہوندے جڑی ایک نگاہ کردے نے تے بندے دا بیڑا پار کر سکدے انہاں کوئی فیض ہوندا ہے بندے آندے قبر وچ فیض نہیں ہوندا تے میں یار تسی کبھی آ کے ویکھو بزرگاں کول دل بے قرار ہوے تے دل نوں قرار آ جاندا ہے جے سجنا دے کول آ جلے کول آ جائیے تو پھر دل نو قرار آ جاتا ہے تو اللہ سانو انہاں دے فیض تو مستفید ہونے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو ہن جڑے ایسے بزرگ موجود نے انہاں دے کول رہن دی انہاں کول فیض لینے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چلو ہوں تقریر شروع کر لیں توجہ ہے میری گل تے کوئی نہ تو اللہ کی فرمان دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والےو اللہ تو ڈرو تو سچیاں دے نال ہو سچیاں دے نال تے سچے
کیڑے نے اللہ فرماتا ہے سچے وہ نے حضور سرکار کو پوچھا گیا حضور سرکار حدیث ہے حضور سرکار کو پوچھا گیا سنیا یہ جڑے سچے ہوندے یا نیک لوگ ہوندے انہاں دی پہچان کیویں آپ نے فرمایا جنہاں نوں دیکھ کے اللہ دی یاد آتی اور اللہ حضرت کی برکت کو پوچھا گیا پیر سچے پیر اور ولی انہاں دی نشانی کی ہے تو آپ نے فرمایا جنہاں نوں دیکھ کے مصطفیٰ کریم دی یاد آتی او درویش ہوندے سچے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سارے رنگ ہے مدینے والے ہے بھی صحیح چڑھتا بھی ہے لیکن چڑھن والے وہ ہوندے نے جنہاں آپ مدینے والے کو فیض لیا ہو ایک بندہ وہ پیراں دا مرید ہویا سمجھو ہے میرے بندہ پیراں دا مرید ہو گیا کچھ پیراں دا مرید ہویا تو دی جان جمع ماج وہ ساکھیا باقی بلا میں جنگا مرید ہویا جاندیا ماج مار گئی تو آپ وہ ساکھیا میں تواڈے مرید رہنا آپ نے فرمایا چلو مرید نہ رمی پورا ہے کری سینے لایا آپ نے قریب کیتا سینے لایا فرمایا آنکھ بند کرو آنکھ بند کی تو دیکھیا او دا ہاتھ دے مرشد دے ہاتھ سے ان دا ہاتھ اگا مرشد دے ہاتھ سے وہ ہاتھ چل دیاں حضور سرکار دے ہاتھ آپ نے فرمایا ہن جانا ہی تے جا ہو سکیا کرم والے ہن ساریاں بھی مر جان جا ہن کوئی نہیں چھڑ پیر ہوئے مرشد ہوئے جڑا تینوں پھڑے تے حضور دی بارگاہ وچ لے جائے او پیر نہیں جڑا تیر پتے تے اپنے کو لے آوے گا میں پیر تے میں فلاں تے میں آ میرا رنگ ہی تے آ انج کر او نہیں پیر او ہے جڑا تیرے اوتے مدینے والے دا رنگ چڑھ اللہ اکبر کبیرہ بریلی دا تاجدار بولے آپ فرماتے ہیں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت بھائی اللہ والا یو ہوندہ جدے کوڑ بیٹھے تین حضور دی یاد آوے او اللہ والا نہیں ہوندہ جدے کوڑ بیٹھے کدی دنیا دی یاد آوے کدی مال دی یاد آوے کدی پیسے دی یاد آوے پیر تے ولی وہ ہوندے جدے کوڑ بیٹھے جنہ چیر بیٹھے حضور دی یاد آدھی روے مرشد کامل ہے جنہیں کو جتنا چر بگی اتنا چر حضور دے عشق کی ڈبا روے بابا فضل کلیام اوان شریف دے آپ دے کوڑو آپ دا جڑا ہے پینڈ کون دے کوڑو جدو ریل گڈی لگ گیا پھر شاہ صاحب اپنی قمیض دے بٹن کھول دے قمیض دے بٹن ہے مرید نہ پوچھے شاہ جی جدو کلیام آدھے اپنی قمیض دے بٹن کیوں کھول دے ہو فرمایا جدو اس بابے دے پڑ گڑ گڑناوا جڑی ہوا بابے دے روزے نو لگ کے ہوگی ہے ان دے وچ بھی عشق مصطفیٰ گڑا ہوگا سمجھ آئیے میری گل کہ نہیں یہ نہیں پیر یہ کی نے وہ نہیں پیر جنہ کو بیٹھے کدی بیبیاں دی یاد آن لگ جائے کدی پیسے دی یاد آن لگ جائے کدی بہ جائے کہ جناب گڈیاں دی یاد آن لگ جائے کدی دنیا دی یاد آ جائے درویش ہوندا ہی ہوئے جن دے کول بڑیاں دنیا باہر لے جائے دنیا سائیڈ تے ہو جائے درویش ہوئے جڑا تیر محمد عربی دا نوکر محمد عربی دا غلام بنائے ان دے کول بہ جائے نہ ایتھے گھٹا اسی دے نال بزرگ صاحب آپ جانو دے اسے معروف سنایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ بڑا معروف واقعہ تو سنے ہیں اکثر سنے ہو سی شاید میرے کو بھی سنے ہو سی پیر صاحب کو سنے ہو سی کہ کچھ وہاں آدھے ناڑ گیا جدو ایک تو ٹرے تو جانا سی منزل تے پہنچے مختصر کر کے تم سمجھا رہے ہیں کہ تو سفر شروع ہویا تو ہندو آ سفر دا اختتام نماز کے سفر دا اختتام بھنگڑے تے نہیں ہویا سفر دا اختتام اس تے نہیں ہویا بھئی ہندو تو موڑا گا کو نواں جدید بنا چھڑے نا انہاں ڈھولا تے نہیں لایا انہاں محمد عربی دا نوکر بنایا سمجھ آ جاتی کہ نہیں ہے درویش ہوئے نگاہ کرے تے نوکر محمد عربی دا بناوے ایک بزرگ ایک واقعہ سنا ہم سمجھ آ جائے حضرت بائی بستامی علیہ الرحمہ
آپ نے پتہ لگا جی تسی رام جاؤ نا ایتھے ایک کنجری کی رام آپ نے فرمایا پھر انہوں نے کہا کنجری تے ولیاں دا جوڑ نہیں کنجراں دا تے ولیاں دا جوڑ کدی کٹھ ویکھ لو تے یا کنجراں کنجر نہ سمجھے تے یا ولیاں نو ولی نہ سمجھے ولیاں تے کنجراں دا کٹھ ہوندا توجہ ہے بڑی رمز دا جملہ دیندا پے جے سمجھ آ جائے کنجر پنے دا صوفیزم دا کٹ ہو سکتا نہیں یا کنجر ہونے سارے یا سارے ولی ہونے گل وچ کوئی لکی ہو تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قربوں دی وجہ تو اسی طرح نہ چھڑیے ساڈا رنگ دے اوتے چھڑے آپ گئے آپ نے اوتھے مسلح ڈایا آپ اللہ اللہ کرن لگے تو آپ نے اللہ اللہ کیتی گاہ کوئی یار پتہ کیوں نہیں آیا انہوں نے پتہ کیتا انہوں نے کہا یہ درویش ہے جو بیٹھا ہے اللہ اللہ کردا پیا ہن جنہ چر وہ اللہ اللہ کرے انہاں چر تک کنجر کوئی نہیں ہونے جتھے اللہ اللہ ہوندی پئی ہوے اوتھے کنجر تا ہوندے ہن تجربہ کر لے جتھے اللہ اللہ ہوندی پئی ہوے اوتھے کنجر نہیں ہوندے سمجھ آ کنجر اللہ اللہ تو دور بن جاندا اللہ اکبر کبیرہ بابا بہ گیا انہوں نے آکھیا بابے تو پوچھو بابا اللہ اللہ کرنی ہے میں مسیح سے جا بابا جی اللہ اللہ کرنی ہے جا اپنے گھر جاؤ کہ اللہ اللہ کر بابا آکھیا نہیں ہے اللہ اللہ ایسے کرنی انہوں نے کہا بابا تے کنجر ہوندے نے تے تیرا کام نہیں بابے نے فرمایا آج ساتھ بھی کنجراں نال ہی کام بابا جی کی کام دے پیسے لگ لیتے آپ نے فرمایا پیسے تو ہڈی مرضی دے کام ساڈی مرضی کام ساڈی مرضی انہاں کہا ٹھیک ہے جی اتنے روپیے بابا نے روپیے دیتے انہاں کہا آ جاؤ جی بابا جی ضرور گئے وہ کنجری تیار ہو کے سامنے کھلوتی ہو سکے بابا جی حکم کرو کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا وضو کر اے اللہ کا درویش کی فرمایا بابا فرمایا وضو کر انہوں نے وضو کیتا بابا جی نے فرمایا چادر لے اسا کہ بابا جی ساڈے کوئی چادر نہیں ہوندی تے بابے اپنی چادر لا کے تے دتی اے بابے دی نشانیاں اے چادراں نہ دے نہیں لتھیاں ہویاں دے اوتے چادر دے دے کنا دی چادراں لان والے ولی ہو سکدے درویش ہو سکدے جڑا کہ لتھیاں ہویاں دے اوتے چادر دے کے پردہ سکھاوے او اللہ دا ولی بابے نے اپنی چادر دیتی تے مڑ بابے دی چادر آ گئی تے کام چادر آ گئی تے کام بن گیا ویلیا اللہ دے درویش نے چادر دیتی بابے نے فرمایا آ دو نفل پڑھ لوئیے فرمایا آ جا یہی پیسے معذوری کر کے پیسے پورے ہو اللہ اکبر کبیرہ بابے نے دعا کی تھی مالکہ جنہ میرے ذمہ آیا میں کر چھڑے دل تیرے قبضے وچ سونے نو بدل دے اجلے بابے دعا کرنا مڑ پوری ہو جائے کیونکہ بیلیا بابیاں دے بارے میرے تے یہ یقین ہے کہ آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا موج چاہیے آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پہ بندے سے مولا کر دیا پڑ گئی جس پہ بندے سے مولا کر دیا درویش جدے اتے نگاہ کرے دل دی دنیا بدل دیتا ہے دعا کرے رنگلا چھڑنا ہوئے بابا دعا کرے دے اللہ رنگلا چھڑنا آپ نے دعا کی تھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ایک کنجری تو اللہ دی ولیہ بن گئی ایک کنجری تو اللہ دی ولیہ بن گئی بندے اندر بابے شے کوئی نہیں میں کہتا کنا بابے نے نگاہ کی کنجریاں نو ولیہ بنا چھڑیا اے بابا یہ کیے اے بابے کو اتنی طاقت ہے رب دیتی ہوندی ہے نکے نکے کام بابا کر سکتا ہے یہ نہ سمجھے صرف میں کہانی سناندا پیا نا یہ اللہ دا قرآن بھی پڑھ تے اللہ دا قرآن بھی یہ گل سمجھایا کہ
کہ اللہ دے ولی طاقت رکھ دے بابے طاقت بابیاں دے منکر بھی ہوندے نا وہ مریض گل تے آ جاندے نے لو جی بابے ایویں گاڑیاں تو گاڑیاں نہیں شکر ہے اللہ دے قرآن اللہ وچ بیان کیتیاں نہیں دے ساریاں گاڑیاں بنائیاں اللہ دا قرآن آندا ہے ولی کول طاقت ہوندی ہے ولی کول طاقت ہوندی جیسا کہ ایک آیت بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان نے آگے کوئی ہے جڑا تخت لیا کوئی ہے جڑا تخت قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک ایک جن آکے وہ گھڑے بیٹھے ہیں جس میں لے فرمایا اس کو پڑھنا چاہیے وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فرمانے نے کتاب دا علم رکھنے والے ہیں تھوڑا سا کتاب دا علم اس نے کہا سنیا میں لے ہونا ہل کنی لگ سی فرمایا سنیا دیر کوئی نہیں لگنی آنکھ جھپکن تے بھی دیر لگتی ہے اس کو پڑھنا لے اس ولی چاہوے جو لے آ سکتا ہے اللہ قرآن آنا ہے ولی چاہوے دل بدل سکتا ہے ولی دعا کرے تو اللہ تقدیر بھی بدل سکتا ہے اللہ معاملات بدل سکتا ہے اللہ بندے دے حق کے خیر نازل فرماتا ہے کہ اللہ آتا ہے میرے بندیاں دے نیڑے ہو جا تو رنگ لگ جا بندیاں دے نیڑے ہو دے رنگ لگ جاندے وہ کسی شاعر آکیا دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوقیاں دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوقیاں دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ کسی دی نگاہ میں جب رہ رہی ہے نا تو کچھ دل کو کوئی کل لب جاتا اے اللہ دے درویشہ دی نشانی ہوندی انہاں دے کوڑ رہا دل بدل جاندہ ہے دنیا دل چو نکل جاندی ہے رب لب جاندہ ہے بلے شاہ صاحب اپنے پیران کڑ گئے بلے شاہ اپنے پیران کڑ گئے یہ اپنے پیران کڑ گئے دے فرمایا مرشد کی رب کی میں لب تو بلے شاہ صاحب سے پیر رائیں صاحب تو پیاز دی پڑیل پہ لاندے انہاں پیاز دی پڑیل لئی پتی تو انہاں فرمایا بولیا رب دا کی پانا ایدو پچھنا چاہیے ایدو پچھنا چاہیے لانا ایدہ مطلب ہے ایدو پٹ کے ایدے لان دا وال سکھان والا بھی مرشد ہی ہوتا ہے سکھاندہ ہو یہ کرنا بندے آپ بھی ہوتے ہیں یا اللہ کا فضل ہوتا ہے پر یہ جڑی وانڈ ہوندی ہے نا کرن والی یہ جڑا سکھاندہ ہے نا انہوں مرشد ہے ایک اور گل ذرا سمجھ ہم سمجھا جانا علمی گل کہ مرشد ضروری کیوں ہے پیر ضروری کیوں ہے سچا ضروری کیوں ہے رہبر رہنما ضروری کیوں ایک کنسپٹ غلط ہے کہ مرشد سے وہ ہے جن دے پر جا کے نظرانے دے یعنی مرشد ہوئے پیر ہوئے پیر پدرنا بھی جا کے اتھے لنگر کھانا ہے داڑ پڑی ہے اتھے جا کے جناب ڈانس کرنا ہے اتھے جا کے سا نظرانہ دینا ہے یہ نہیں ہے پیری مریدی دا پیر دا مطلب ہوتا ہے رہنما میں ایک مثال دینا تو سا بجمع جانا ہوتا ایک قبرستان بھی کھڑے ہو تھان پتہ ہی نہیں کسی کے بجمع گئے ہی نہیں تو تھان کوئی بندہ چاہی دے جڑا گائیڈ کرے کہ سارا ایک کوئی جانا ہے کو سڑک کہیں جانی ہے اگے تسی آؤ گے تے بجمع پنڈ دے وچ پہنچ جاؤ یہ جڑا گائیڈر ہے نا یہ گائیڈر ہے پنڈ دا راہ دسنا جتنی اسی بیعت کرنے ہیں مرشد پڑھنے ہیں وہ گائیڈر ہوتا ہے جنت دا راہ دسنا وہ کیڑا راہ دسنا تے جنہوں آپ بھی کوئی نہ پتا ہوئے جڑا آپ بھی کبھی نہ گیا ہوئے وہ دا سکتا جب ایک آپ بندہ یقین نہیں تو امڑوز آپ بھی بھلی پانا ہے سن بھی پانا ہے یعنی حضور دی بارگاہ وچ جان آستے جڑا اج کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچیا ہویا ہے وہ پہ پڑ جاؤ گے تو لے کے جائے گا اور وہ دی سب سے بڑی گل لے لے وہ تھانو حضور دے راہ تے لگنا ایک بڑا واقعہ پیار رہا چاچو جان میں سنیا کہ ایک درویش سجد علاقہ نا کروڑ اس علاقے میں تو بیٹھے سب سے کو بندہ آیا تھے راہ پوچھنا ہے نوجوان سندھونا کہ بابا کروڑ دا راہ بابا کروڑ دا جاگ دے ہو کہ سہیں گئے اس کے لئے منہ کر لے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ انہوں پوچھا بابا جی کروڑ دا راہ کیڑا کہ بابا موجے چاچا بابا آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس کے نظر بندے سے مولا کر دیا بابے آ کیا پترہ اے 10 کروڑ دا راہ پوچھنے کے توڑ دا راہ پوچھنے کروڑ دا راہ پوچھنے کے
توڑ دا راہ پوچھنا لڑکے آکھیا بابا جی کروڑ دا بھی چا دسو توڑ دا بھی دسو بابے فرمایا مڑ نیڑے ہو اکھ بند کر دے جدو اکھ بند کیتی تے گنبد خضرا نظر آیا فرمایا پترا جڑا اکھ بند کر کے تکیا اے توڑ برائی او سڑک کروڑ نو جل جا گئی ہن دس پترا توڑ جڑی کروڑ جڑی فرمایا بابا جی کروڑ کدی مڑ ٹر جاواں گے اج سانو بھی توڑ کے چل جائیے کہ نہیں اج اساں بھی توڑ جانا سمجھ آ رہی توڑ دا راہ مدینے والے پیر ہوئے ولی ہوئے جڑا توڑ لے کے جاوے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اج اسی جس بندے دے گھر سے بیٹھے ہوئے ہیں اے توڑ بابا ادرانا بابا نے اے توڑ والا بابا ہے راہ والا بابا نہیں ایویں نکا نکا پیر صاحب تو بنی نکا نکا پیر صاحب تو بنی نہیں ایسا بنیا پیر آیا تو بنیا سمجھ آئیے کہ نہیں تائیں میری اپنے میں گل پہ سمجھانا کسی اللہ والے دے نیڑے ہو جو کسی اللہ والے دے قریب ہو جو ہو سکتا ہے اللہ جو تے اپنا کرم نازل کرے تیرے تے بھی کرم ہو جاؤ اٹھی چلدی بھی ویکھ کے اٹھی چلدی بھی یا نڑکا گردا پیا یا ٹول چلدا کچھ تے کمدا ہے دی سائیڈ تے بھی چھٹا پیا یعنی اے پانی گر رہا ہے یا کوئی چیز او دی سائیڈ تے بھی او دی اگلے گر رہا ہوندا ہے کوئی کترائی گر رہا ہوندا ہے وہ جڑا برتن پیا ہوندا ہے نا اون دے وچ بھی پیا پوندا ہوندا ہے تے جے کوئی سائیڈ تے شے ہوے تے اون دے اوتے پانی دے قطرے بھی اور کچھ بھی نہ ہوے تو کوئی پھول تے پوندی رہندا سمجھ آئیے کہ نہیں جدوں ولی تے یا درویش قلب دے اوتے اللہ اپنے انوار وچ کوئی تجلی نازل کردا ہے یا اوتے اللہ تعالی دا او نور ہوندا ہے یا اللہ تعالی دی طرف او تے کرم ہوندا ہے تے جڑا کول ہوے اللہ اون دے اوتے بھی تھوڑا سا کرم کر سکدا ہے میں تسی ایک گل دسو نشیاں کول بیٹھیا سگریٹ تے بندہ لگ جاتا ہے تے اللہ دے ولیاں کول بیٹھا بندہ کوئی تھوڑا بڑا اس راہ تے کیوں نہیں لگ سکتا عشق والیاں کول بیٹھیا او اس گل دے وچ میرے ذہن وچ گل آ اگے گل تک نہیں ہونا یہ تا سنا کہ بھائی کسی ایک چیک ہاں انج نہیں کوئی بندہ ایڈا سیاںا ہوے مجھے پتہ لگ گیا بھی فلانا ولی ہے یا ایڈا ٹیسٹ ہے تسی کسی دے نال سال 6 مہینے رہو یعنی اودے نال تعلق رکھو جی انہاں سال 6 مہینے تھوڑا بھی حضور نال پیار ہون لگ پے نا تے مڑ سمجھ جاوے صحیح تھاں تے کچھ بجلی بھی ہوندی بھی ہوئی نا کچھ بڑا جھمکے بھی مارے تے مڑ سمجھ جاوے اب کم بن گیا ہے تے جے کوئی نہ چلے مڑ تار لا کے کسی اور سوچے اکو سوچے کہ لائی رکھنا کوئی بنائی یہ بجلی بڑے ہی نا بڑا واسطے سے لگایا روشنی ہوئے کو لائی جاوے کوئی گل ساڈے گھر بھی چانچن ہوئے تے جی وہ چانچن ہی نہ ہوئے تے مڑ پٹ کے یا یو پی ایس کسی جنریٹر ہے کسی اور پاسے لاؤ تاکہ وہ دل دا جڑا آ دیوا نا ایتھے کوئی ہوئے جڑا بال چھڑ کیونکہ بیلیا مرشد تو بغیر کوئی نہیں بال سکتا اپنے اپنی بڑھتی ہے بڑی ہے دے تو بال لینا سوچی سمجھ آ تو بیلیا درویش گل کر دے درویش گل سمجھا سے اللہ والے دے کول جا کے بہ جا درویش نو انجا کیا کہ تن میرا یار سچے دا حجرا وچ مار فقیرا چھاتی یاد دا دیوا ذرا بال تیری لب جائے باتیں اپنے اندر یاد دا دیوا بال کسے اس بندے دے کول ہو جڑا تیرا دیوا بال پرانے زمانے میں اب شمال امن تمشیر جی
پرانے زمانے دیوا ہوتا تے او بندیاں کول تیلی اڈی کوئی نہیں ہوندی تو کسے بھی لگی ہوئی آگے نال دیوا ایک کردے تے انہاں دا بھی بڑھ جاندا کسے بڑے دے نال جے دیوا لاندے تے دیوا بڑھ جاندا ویلیا تو بھی کسے دے نال ہو کے تے یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے تے تیری لب جے مت گواچی نا کر منت خواجہ صدر دی تے تیرے اندر آب حیاتی تیرے اندر رب کر رکھی ہوئی ہے بھائی یہ تو چاہے تو دیوا باڑ کے بہ جائے تو اللہ تیرے دم میں بھی برکت رکھتا بابا فرید دے بارے میں بڑیاں گلاں سنیاں ہونیاں او جی نظر کرتے ہیں تو کام ہو جاتا انہاں جی پانی تے پھوک مارے بسم اللہ پڑھ کے پانی میٹھا ہو پانی کی ہویا نہیں میٹھا ہو گیا بڑی گل ہے یہ کیویں میٹھا ہویا تو بابا صاحب کو ایک بار پوچھا گیا کہ جناب اللہ تہاڈیاں ساریاں کیویں مان لی اللہ تھوڑیاں ساریاں آپ نے فرمایا میں اللہ دیا مان لینا تے اللہ میری سمجھ آئی گل دی یاد دا دیوا ذرا باڑ میرے تیری لب جائے مت گواچی آپ نے دیوی نو کسے دے نیڑے کر کے دے نال لگیا تیرا بھی بڑے تے کام تیرا ایک درویش ہے جو ہے ایک درویش ہے سید بادشاہ تے اونا درویش ہے تے وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کے تے نظراں تھلے رکھے نظراں تھلے رکھ دے تو نگاہ اٹھا کے آپ اللہ اللہ ذکر کرتے رہتے آپ دی دیکھنا اللہ دی ایمان دی دولت نصیب فرمائے اور کوئی مومن کوئی یعنی مسلمان ہو گیا تو آپ نگاہ کرنا تو اللہ مومن بنا چھڑتا کوئی مومن ہو گیا تو نگاہ کرنا تو اللہ انہیں درجے بلند کرتا ہے کوئی انہیں استعمال سی تو وہ جدو درویش ہے ویندے سننا تو انہیں دیکھا اپنا خاص انداز سی تو ایک میراثی آؤ نکلا لگا میراثی ہی کرتا ہے نکلا لگا وہ جہی دے بھی ہوتے ہر قسم سے ہوندے نے بٹا تو وہ تھوڑی نکل لانا تو دنیا دارہ دی نکل لانا رہا ایک دن اس بادشاہ ہو کسی علاقے میں بادشاہ سی انہیں انہوں نے کہا کہ میرے کورونا کوئی مہمان آنے انہوں نے آگے تو ذرا تماشا کرتے کوئی نکل رہا اُن جدو گیا ہوتے درویش سے وہ درویش علی نکل اس لڑی مسلمان نہیں سی دوسری وہ دے کول بیٹھے ہویا انہیں اٹھے چادر تو سچی اس نے اپنے کوئی اللہ اللہ کر کے کوئی یکدم نگاہ کرتی نا کہ بادشاہ سے اس اپنے نگاہ کر کے درویش کی نکل لاندے ہویا جدو اللہ اللہ کیتی نا تو اللہ نے درویش کی نکل چوری فیض دیتا اللہ نے اس ہندو بادشاہ کو بھی مسلمان بنا وہ بھئی درویش ہے اس کا نکل نہ ہوئی اللہ راضی ہو جاتا ہے یہ مجھے محبت ہو رہے اللہ محبت ہو گئے تھے اللہ تا درویش ہے نکل لان رڑیا نوی رنگ لاشا یہ کی میں ہو سکتا ہے جڑا خالص نیت لے کے اللہ دے درویش ہے نڑے آ جاوے اللہ رنگ کیوں نہ لائے کیا سورہ کہف نہیں پڑی بندے کہ ذات دا کتا ہو کے جدو ولیاں دے نیڑے آیا نا تے اللہ مقام اچھا کر سکتا اے ہیں اور بھی کتے وہ کسی دی گل ذکر نہیں پر اس کتے دا ایڈا اچھا مقام اللہ سنے کیوں بڑھائے اللہ دس ہے بھائی میں یہ گل پہ سمجھانا کتا ہو کے یہ اللہ علیہ دے نیڑے ہو جائے تو میں جنت گھر چھڑنا جے بندہ ہو کے نیڑے ہو گئے تو کیا مقام لے سمجھ آئے کوئی کتا جنت جانا نہیں لیکن اللہ صحاب کہف دے کتے نو جنت گلنے کا وجہ کیے ایک کوئی وجہ بھائی اللہ والے دے نیڑے ہوئے کتا ہو کے اللہ والے دے نیڑے ہوئے اللہ رنگلا چھڑدا اور میاں صاحب فرما دینے فضل تیرے تھی لوہے جان محمد سب ولیاں دے لڑکے
اللہ سانو علیاں دے سنگ رلنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو درویشاں دے جڑے راہ دی انہاں دا فیض حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے علامہ صاحب نعت پڑھ دے اشارے سنیں